کیا مہذب دنیا میں کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے، ایون اگر وہ دشمن اسلام بھی ہو، ان کا اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے مخالف دشمنان اسلام ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ اس انداز میں مانگنا کہ میرے ساتھ رشتہ کرو ورنہ تو مر جائے گا، جہاں رشتہ کرو گے اس کا شوہر مر جائے گا، انجام کار اس لڑکی کے حق میں برا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پھر سزا ملی اس کے باپ کو۔ اب میرا ان سے بڑا درد مندانہ سوال ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ تلاش کرتا ہے، وہ بیٹی بھی مطمئن ہو، باپ بھی مطمئن ہو، والدہ بھی مطمئن ہو، وہ کسی جگہ پہ اس بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے، اس کی اتفاقیہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی اسلام کا دعوے دار یا انسانی حقوق کا دعوے دار، کیا یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا، اچھی انداز میں نکاح کے ساتھ، کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں کیا؟ تو ذرا تصور کریں، کیا اس کو سزا یہ ملنی چاہیے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے؟ وہ عمر رسیدہ تھے، ان کی ڈیتھ کا ٹائم تھا، تو اب اس کو کیا سزا ملی؟ بقول ان کے جو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، حالانکہ نکاح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے النکاح من سنتی، پھر ساتھ دوسرے مقام پر فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اب ان کی عجیب فلاسفی ہے، دیکھیے اسلام کے بالکل اپوزٹ تصور ہے کہ اس باپ نے بیٹی کی رضامندی کے ساتھ پورے باوقار انداز میں اس کو گھر سے نکاح کر کے رخصت کیا، تو کئی عمل سے اس کو سزا ملنی چاہیے معاذ اللہ۔ کہ کس طرح کی فکر آپ نے پیش کی ہے؟ پھر اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہیں کہ وہ تقدیر مبرم ہے کہ وہ لوٹ کر میرے پاس لازمی آئے گی بیوہ ہو کر، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ ایک شادی شدہ خاتون کے معاملے میں کوئی بھی ریزن ہو، میں ان کو یہ بھی عرض کرتا ہوں، کوئی بھی ریزن ہو، ایون اسلام کے خلاف بھی وہ غلط کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، فرض کریں، مجھے کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں، اس کو میں جبرن شادی اور فورس میرج کے زمرے میں آتی ہے، کسی کی ذہنی طور پہ کسی کو مطلب بلیک میلنگ کر کے، تو یہ جو انسانی حقوق کے آج آپ علم بردار ہیں، تو پہلے تو آواز اٹھائیے نا محمدی بیگم کے حق میں کہ جو کچھ اس کے ساتھ سلوک ہوا۔ اچھا، پھر یہ کہیں گے جو اس کا فلاں بیٹا پڑپوتا وہ جو ہے وہ قادیانی ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہو بھی جائے تو کیا وہ جو اصول ہے وہ بدل جائے گا؟ تاریخ انسانی میں، مہذب دنیا میں، سویلائزڈ ورلڈ میں کیا کسی کی بیٹی کا رشتہ اس انداز میں مانگا جا سکتا ہے؟ کوئی مجھے سوال کا جواب آج تک قادیانی نہیں دے سکا، آگے سے گالم گلوچ۔ اور پھر یہ دیکھیے ان کی تنگ ذہنی، پھر سیدہ زینب کے ساتھ جا کر مماثلت دیتی ہے، حالانکہ وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں وہاں امسک علیکا زوجہ کا، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، رو کے رکھ، امسک، رو کے رکھ۔ تو یہ معاملہ ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ تو خان صاحب سے میری اس معاملے میں بات ہوئی، اچھا وہ کہتے جی ہمیں اس پر بات ہی نہیں کرنی، وہ ہمارے چونکہ ہیں ان کا وہ دعویٰ ہے جی وہ ملہم ہیں، تو جو مرضی وہ کریں، اس پر ہم کلام ہی نہیں کر سکتے، ہم خاموش ہیں۔ جی ان کا معاملہ ہے جی، وہ غلامی، یہاں پر بھی غلامی آ گئی، عقل، سوچ، قرآنی آیات، جبکہ آخری بات یہ کہ سورہ بقرہ میں جو جہاں پہ ہاروت اور ماروت کا ہے، تو وہاں ان کا جو مین فتنہ ہے کہ وہ سکھاتے تھے وہ کلمات جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے تھے۔ تو یہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ جی کفر کے مترادف ہے شاہ جی، کفر کے جی مترادف، کفر ہاں کے جی، مترادف۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اور اس حد تک ان کے دماغ بند ہو چکی ہے، اب اس واقعے کی بھی کوئی یہ جسٹیفیکیشن کریں گے، اور کر رہے ہیں، یقین جانیے۔ یہ ابھی فیصل صاحب نے لگائی ہے، ان کے اپنے گھر سے ہیں یہ قادیان، یہ جو لگایا نا محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی پر، ان کے گھر کا بندہ ہے جس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ حقائق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن بند ہے۔ اب اگر کوئی معاشرہ، باپ، بیٹیوں والا محمدی بیگم کے معاملہ میں بھی اس کو جسٹیفائی کرے گا تو کیسے کرے گا؟
یعنی کھلا انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے۔ اب آپ کی بات مان بھی لیں، پہلا جواب یہ دیں گے کہ چونکہ وہ اسلام کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرے بھی تو کیا آج کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں؟ تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یا اہل کتاب ہوں ان سے چلے نکاح ہے تو کیا ان کو یہ دھمکی دی جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، نہیں کرو گے تو مر جائے گا، نہیں تو اس کا شوہر مر جائے گا؟ اس کی کوئی نظیر ملتی ہے مجھے کہ اس انداز میں تبلیغ کی جائے، اس انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے؟ تو صرف اس ایک یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اسی ایک معاملے کو لے لیجیے اور کوئی قادیانی یہاں امتیاز صاحب کی براڈ پر آ کر ہمیں تبلیغ کرے، ہمیں سمجھائے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ سیدہ زینب کے معاملے میں، اور پھر اگر کوئی اور جائیں گے تو وہ جنگ کے معاملے میں جو لونڈی ہیں کنیزیں وہ معاملہ اور آپ تو کہتے ہیں یہاں برطانوی کی تلوار کے نیچے ہمیں امن سلامتی ہے۔ یا تو یہ ثابت کریں کہ اس وقت ہندوستان میں دارالحرب تھا، وہاں سلامتی امن، آپ تو اس کی گواہیاں دیتے ہیں کہ وہاں امن ہی امن تھا، سلامتی ہی سلامتی تھی۔ تو کس اعتبار سے یہ سارا جو قضیہ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اسی کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لے لیں کہ کیا اس انداز میں کسی کی بیٹی کا رشتہ، اور میں اس پر یقین جانے ہل جاتا ہوں کہ جو اس کو سزا ملی اس کے باپ کو، تو آپ کیا عجیب بات کریں، اگر باپ اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا یا سزا ملے گی اس کو؟ جی اب آپ لوگ فرمائیے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کا الہام ہے تو بھی ایھا المرأہ، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے محمدی بیگم کے ماں کے لیے تھا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکی کے لیے تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں لڑکی بیچارے کا قصور کیا تھا جو مرزا صاحب پر الہام تو بھی ایھا المرأہ بتا دیں۔ یہ بھی عجیب، علامہ ابو رفیع صاحب یہ بھی عجیب لاجک ہے کہ مانا جی اچھا قصور دادی کا ہو تو سزا پوتی کو ملے گی، وہی ہے نا، مطلب جرم نانی کرے تو سزا اس بیچاری کی نواسی کو ملے گی، یہ کہاں سے لاجک نکلا؟ دیکھیں نا بس ایسے وہ تھپڑے مارے مرزا صاحب نے کام ہوا نہیں تو بس پھر اب وہ لاہور میں خط کو لکھتے ہیں اپنے، کیونکہ وہ ان کا بیٹا بڑا بیٹا وہاں سے نکال کے لے گیا تھا ہوشیارپور سے کہ شاید کچھ رکاوٹیں نہ ڈالی جائے، تو جا کے پٹی میں لاہور میں جا کے شادی کرائی تھی، اس کی نکاح کرایا تھا۔ تو اپنے مرید کو لکھتے ہیں کو چندے کی اپیل کر رہے ہیں اس کو کہ ایڈوانس میں 20 روپے بھیج دیں، اور یہ بھی معلوم کریں کہ سنا ہے کہ 2 ہفتے پہلے اس لڑکی کا جس کے بارے میں میری پیشن گوئی نکاح ہو گیا ہے یہ کنفرم کر کے مجھے ذرا اطلاع کر دیں، معلومات کر کے بھیج دیں، یعنی جان ہی نہیں چھوڑا بیچاری کی۔ اب نیچے ٹروتھ سرچر صاحب تشریف لائی ہیں، یہ سرچ کر رہی ہیں، تو یہ جو میں نے پوائنٹ عرض کیا اگر اس میں نے کوئی مبالغہ کیا ہو، کوئی میرے ہاں تعصب کی بنیاد پر میں نے کوئی غلط فیکٹس بیان کیے ہوں، حقیقت نہ ہو اور میں نے اس میں مبالغہ آرائی کی تو آپ میری تصحیح کریں آ کے۔ اور یہاں جو براڈ پر بھی حضرات ہیں، میں نہیں چاہتا دشمن بھی ہو تو اس کی اتنی بات کی جائے جتنا اس کا جرم ہو، اس کے جرم سے زیادہ حاشیہ آرائی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کے لٹریچر میں موجود ہیں تو اب جو خواتین ان کی ہیں کہ وہ کم از کم انسانی حقوق کی جو بات کرتی ہیں خواتین کی، تو محمدی بیگم ایک خاتون تھی نا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا آپ کسی سیولائزڈ ورلڈ میں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے جواب میں اگر آپ گالیاں دیں، ہمیں برا بھلا کہیں اور معاذ اللہ یہ ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں تو یہ کیسے قیاس کریں گے؟ اب یہ لوگ جو ہے وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کرتے، وہاں کیا جبر پایا جاتا تھا نکاح کے موقع پر؟ رخصتی کے موقع پر کوئی جبر ہے، زبردستی ہے؟ وہ تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ بیٹی کے ذریعے منسلک ہو جائے۔ ادھر کیا معاملہ، ادھر باپ کے اوپر آپ جبر کر رہے ہیں، ذہنی طور پر اس کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی بلیک میل کیا نا مرزا صاحب نے، جس نہیں سے آپ نے اچھا ابو رافع صاحب، یہ واللہ میں حلفی عرض کرتا ہوں کوئی تعصب نہیں ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا تو میں تو ہل جاتا ہوں کہ یار یہ آپ کس طرح سے یہ نبوت کے باب میں ایسے شخص کو آپ پیش کر رہے ہیں
کہ کیا اس انداز میں ہو جاتا ہے؟ پھر اس طرح دیکھیں، پھر سارا لیتے ہیں اسرائیلی روایات کا جس کو ہم رد کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 تھیں، پھر ایک وہ ساری خرافات ہیں. امام فخر الرازی علیہ الرحمن اس کو رد کیا ہے. جس سے یا تو آپ اپنے جی فرمائی. جی آپ نے اشارہ دیا نا کہ شادی شدہ عورت کے خلاف تو غیر شرعی کام کیا نا مرزا صاحب نے. ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں پھر اس طرح اشتہار دینا اور ننگے خواب شائع کرنا، یہ تو ایک غیر شرعی عمل ہے نا. شادی دیکھیں جو سسٹر آئی ہیں ٹروتھ سرچر صاحبہ، میں چاہ رہا ہوں وہ فیمیل بھی ہیں، اور شاہ صاحب نے چونکہ ایک ایسا ٹاپک اٹھایا، ایک تو فیمیل بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں، تو ان کا تو پوائنٹ آئے گا. میں صرف یہ ایڈ کر دوں، محمدی بیگم شاہ جی اور ابو رفیع بھائی، اسلام کے مطابق اگر اس کو اسٹرکٹلی ہم فالو کریں نا، یہ جو نکاح کے معاملات ہیں فقہی اس حدود میں، تو اگر کسی کو نکاح شادی ابھی ہوئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، نکاح کا پیغام جیسے خطبہ بولتے ہیں، اگر خطبہ بھی سینڈ ہو گیا ہوا ہے نا، تو دوسرا آپ وہاں پر رشتہ نہیں بھیج سکتے. یہ فقہی مسئلہ ہے، پروپوز نہیں کر سکتے، پرپوز نہیں کر سکتے. اگر غیر کوئی لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، لڑکی مانگی ہوئی ہے، یا رشتے کی بات چل رہی ہے، تو دوسرا کوئی مسلمان وہاں رشتہ اصولی طور پر اسلامی مطابق نہیں بھیجے گا جب تک وہاں سے لا تعلقی یا قطع تعلقی نہ ہو جائے. یہ طریقہ کار ہے. تو اس نے تو شروع دن سے ہی، میں نے اس دن بھی حوالہ میرے خیال سے شاہ صاحب کی براڈ پہ ہی سنایا تھا محمدی بیگم کا، 8 سے 9 سال کی لڑکی تھی جب سے اس نے یہ رٹا ڈالنا شروع کیا ہوا ہے. 8 سے 9 سال کی. ہاں پیشم گوئی جو پہلی کی تھی نا، تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 8 یا 9 سال تھی اس کی عمر. بالکل 8-9 سال تو آپ اندازہ کر لیں. جی بہن بھی کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال تو میں دوسرا لے کر آئی تھی، لیکن شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال کے جواب میں گالی دے تو نہ وہ احمدی نہ وہ مسلمان، وہ انسان ہی نہیں ہے. اچھا، اب ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے آئی واز ویری کلیئر کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی ہے اور وہ ایک نشان کے طور پہ ہے. لیکن اب ایک چیز کو سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر دوسری آ جاتی ہے. تو میں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی تبصرہ اس لیے نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے یہی پتا تھا کہ ان کی فیملی جو ہے اگینسٹ اسلام تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی، ان کے ہسبینڈ نے بھی، تو اس لیے وہ بلا ٹل گئی تھی. لیکن ابھی اس کے اوپر جو صحیح ریسرچ ہے وہ نہیں کی ہوئی ہے. جی محترمہ، اگر مان بھی لیا جائے، آپ کی باتیں ساری تسلیم کر لی جائیں کہ وہ اسلام کے دشمن بھی تھے، میرا صرف سمپل سوال ہے، دشمن اسلام کو، گستاخ کو، بے ادب کو، اسلام ہمیں کسی کی 13 سالہ بیٹی، اور عامر حق صاحب نے 9 سال کی بات کی، اور اس کو پھر پبلک 8 یا 9 سال شاہ صاحب مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہوا. اب وہ انہیں کے حوالے کے ساتھ ہی دے رہے ہیں نا، اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے نا وہ. اچھا ریفرنس ہی ہے نا. اچھا تو میرا سوال ہے، مانا ساری باتیں تسلیم، کیا مہذب دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا یہ انداز، دشمن اسلام کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرو میرے ساتھ، نہیں تو مر جائے گا، تیرا شوہر اس کا شوہر مر جائے گا، اور پھر یہ ساتھی جو جماعت کے ہیں وہ کہیں کہ وہ دیکھا نا مر گیا. میرا پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اچھی جگہ، اور اس کی عملی ثبوت یہ کہ وہ پھر اکٹھے پتہ نہیں کتنے سال، 50 سال، 1947 میں جا کر اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرا سادہ سا سوال ہے کہ کیا اسلام اس انداز میں ہمیں تبلیغ کرنے کی، تھریٹ کر کے، دھمکا کر، اچھا بقول آپ کے جی پیش کوئی پھر پوری ہوگی، چلو یہ بھی آپ کے بقول، تو پھر بھی یہ جو اصولی بات ہوگی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں، اسلاف میں اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ آپ اس طرح اسلام کا میسج پہنچائیں؟ اور بھی طریقے ہیں نا. یہ بیٹی کو بیچ میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا. اچھا میں اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگلی نسل کو سیو کرنے کے لیے مرزا صاحب نے، کہ اگلی نسل دیکھیں نا، پھر تو ابھی تک کتنے برے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے، اس لیے بیٹی کو انوالو کیا. یہ میں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے.
نہیں اس میں ایک منٹ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اصل جو مسئلہ ہے نا بتاتے نہیں آپ کو جماعت والے کہ وہ زمین کے کاغذات لے آیا تھا, تو اس پہ سائن کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کہا میں استخارہ کروں گا پھر دوں گا, تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنی لڑکی دو, خدا نے مجھے یہ کہا ہے. خیر بہرحال مگر وہ بے دین تو نہیں تھے, ان کی تو دیندار کی تعریف کی. اگر آپ خطوط پڑھ لیں مرزا صاحب کے 6 خطوط لکھے تھے ان کو, اور وہ ان میں اس کی تعریف کی ہے کہ آپ کی دینداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, آپ اچھے لوگ ہیں, یہ بڑی تعریف کی ان کے ماموں کی. تو وہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں نا, ٹھیک ہے. اور یہ آئینہ کمالات اسلام کا ہے حوالہ شاہ صاحب, روحانی خزان جلد نمبر 5 نہیں بھائی وہ بالکل بے 288 دین تھے. پیج ہے, جس میں ایک منٹ, جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اس کی یہ لڑکی یعنی یہ پہلی پیشن گوئی زمانے کی ہے کہ جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی, اور جبکہ یہ پیشن گوئی بھی اس شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے 5 برس پہلے کی گئی تھی, یعنی اس زمانے میں جب اس کی یہ لڑکی 8 یا 9 برس کی تھی, یعنی 8 یا 9 برس کی تھی اس وقت مرزا صاحب نے پیشن گوئی کر دی تھی لڑکی کے بارے میں کہ یہ ان کے نکاح میں آئے گی یا کیا. بہرحال تو اصل جو مسئلہ سسٹر تھا وہ کاغذات پر سائن کرنے کا تھا, اور جس کے لیے وہ فیملی مجبور تھی. تو مرزا صاحب نے پھر جواب نے کہا کہ استخارہ میں کر کے بتاؤں گا. استخارہ میں یہ آیا کہ شادی وہ لڑکی ان کو دی جائے, رشتہ دیا جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. باقی وہ بے دین تھے, وہ تو بعد میں باتیں بنائی گئی, ایسے کوئی ثبوت ملتے ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں یہاں 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ٹروتھ سرچر بہن نے یہ بات کی کہ بھئی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نشان تھا ایک آنے والی نسل. مرزا صاحب کی جو نفس پیش گوئی ہے, اس سے کلیئر پیش گوئی محمدی بیگم سے زیادہ کلیئر پیش گوئی اور کوئی بھی نہیں ہے. کرسٹل کلیئر. یہ ضد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈٹ جائے اس چیز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں محمدی بیگم سے زیادہ کرسٹل کلیئر, ڈیٹیلڈ, پریسائز, اسپیسیفک اور کوئی پروفیسی نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی کے اندر. چاہے لیکھ رام کا اٹھائیں, چاہے عبداللہ اتھم کا اٹھائیں, ایون مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب کا بھی اٹھائیں, اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں ہے تو وہ بھی بڑے کرسٹل کلیئر طریقے سے سامنے آئی ہیں. مگر جتنی اسپیسیفک یہ ہے, ایک ایک حصہ پوائنٹ بتا کے پیش گوئی کے 6 نکات ہیں, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, یہ ہے, ان میں سے سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں, پوری ہوں گی تب پھر اوپر سے مہر لگ رہی تقدیر مبرم کی. اب یہ ورڈ آپ کو سناتا ہوں, یہ جملہ سنیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹچ لگ سکتا ہے یا یہ پنکچر لگ سکتا ہے کہ جی یہ کوئی نشان تھا جو بعد میں بھی پورا ہو سکتا ہے. روحانی خزائن کی 11ویں جلد ہے, 31ویں صفحہ ہے, اور اس کا حاشیہ انجام اتھم کا. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں محمدی بیگم کی پیشگوئی ذکر کرنے کے بعد, وہ کہتے ہیں انتظار کرو, انتظار کرو, اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ پوری ہونی تھی, تو کب پوری ہوئی ہے اور تب تک کیا مرزا صاحب زندہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, اس پنکچر کا جو ہے نا وہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, مرزا صاحب نے اپنی موت کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور میری موت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں. اس سے واضح کوئی چیز ہو سکتی ہے, ابھی تک بھی اگر کوئی ٹکا رہے تو میں سمجھتا ہوں 2 وجہ سے رہے گا. نمبر 1, یا تو دنیا پرست ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا پرست میں فیملی پرست بھی آ گیا کہ بھئی ادھر پیدا ہو گیا لہذا اس لیے اہم دی ہے. تو اگر یہ چیز ہے نا تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جی میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں اس کو سٹک رہوں گا. دنیا پرست سے مراد ہے ویزا ووزا چاہیے, کوئی اسائلم سیکر ہے, کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے, فیملی کا مسئلہ ہے, یا پھر ضدی ہے, مور لگ چکی ہوئی ہے, بدبخت ہو چکا ہوا ہے, ضلالت کے بدلے اس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہوگا جو محمدی بیگم کے اوپر مرزا صاحب کو کہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہوئی ہے. یہ آنےسٹ اوپینین ہے میرا. اور آخری دوسری بات میں کر کے پھر چاہوں گا بہن اس پہ تبصرہ کرے دیگر بھائی بھی, وہ یہ ہے کہ بھائی جی دیندار نہیں تھے, گستاخ تھے, انہوں نے قرآن کے اوپر پاؤں رکھ دیا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی بلاسفیمی کر دی. تو مرزا صاحب اتنے اوتاولے اور باولے کیوں ہوتے جا رہے تھے اس سے نکاح کے لیے؟ گستاخوں کے ساتھ, بے دین لوگوں کے ساتھ, ملحدوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ نکاح کے لیے اس قدر ہوتا ہے کہ وسے گھر اجاڑ دیو. فضل احمد کو کہا بڈھی نو طلاق دے گھر بھیج, اس نے طلاق دے بھی دی. یہ کیا طریقہ ہے؟
اس طرح مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. تو جو کریں, میں بہت بار یہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, قادیانیت کے تمام عقائد غریب کی چادر کی طرح ہیں کہ اگر پاؤں ڈھانکیں گے تو سر ننگا, سر ڈھانپے گے تو پاؤں ننگا. کوئی جاہ راہ جو راہ فرار ہے یا جائے نجات کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر پتہ کروں